الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب الی آخر او کما قال۔ سورت کا نام سورت الرعد ہے۔ رعد کا معنی ہے بادلوں کا ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرانا کہ ان سے گڑگڑاہٹ کی آواز آئے، یا بادلوں کا گرجنا۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت 13 نمبر پر ہے اور اس کے 7 رکوع ہیں، 43 آیات ہیں، 1542 اس کے حروف ہیں اور پارہ نمبر 13 میں واقع ہے۔ فرمایا الف لام میم را واللہ اعلم بالصواب، کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ کریم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کی تفسیر تشریح مفسرین نے، اہل علم نے ان پر جانے سے گریز کیا ہے۔ بہرحال اتنا کچھ مفسرین نے ضرور کہا ہے کہ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کو معلوم۔ کسی نے یہ کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ جب راز ہے تو پھر ہمیں ٹوہا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کام خراب ہوگا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ قرآن کریم کی آیات، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا، یعنی قرآن بھی وحی کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وحی آئی ہے جس میں اللہ نے احکام بیان فرمائے ہیں، وہ سب برحق ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین سے مراد پورا قرآن کریم ہے، جن کا یہ بیان ہو رہا ہے، یہ پورا قرآن کریم ہے۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ اللہ کی ذات باری تعالی نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، الحق وہ برحق ہے۔ کیونکہ ہم نے پہلے بھی کئی بار سن رکھا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، اس سے پہلے کہا وما ینطق عن الہوی، پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا مگر جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے وہ بولتا ہے۔ اب جو نادان لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین پر اعتراضات کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں نقص نکالتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کو عام انسانوں کی طرح ان کی گفتگو کو قرار دیتے ہیں، اور اس کے اوپر اعتراض لگانا، انکار کرنا، قرآن کے خلاف قرار دینا، یہ سب جھوٹ اور پروپیگنڈا، توحید کے نام پر، قرآن کو ماننے کے نام پر جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ جہاں حقیقی معنی میں حدیث کی سند پر بحث ہے، جہاں راویوں کی جو ہے ثقہ ہونے پر، ان کے جو ہے اعتماد والا ہونے پر
امانت دیانت والا ہونے پر باس ہے، اس کے لیے کافی سارے علوم کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی چھوٹا موٹا عالم بھی گفتگو نہیں کر سکتا، کوئی عام عالم بھی گفتگو نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں امت کے ممتاز اور ثقہ جو معتبر ترین علماء ہوں، علمی استعداد کے اعتبار سے، علم و تقوی کے اعتبار سے، اور سند کی چھان بین کے لیے ان کے پاس اس کے متعلقہ علوم میں مہارت ہو، صرف جاننا نہ ہو۔ وہ سند پر اگر کہیں سمجھتے ہیں کہ کمی پیشی ہے تو وہ اس پر کلام کر سکتے ہیں، عام لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے، عام عالم کو حق نہیں ہے، عام مفتی کو حق نہیں ہے کہ وہ حدیث کی سند پر خواہ بات شروع کر دے۔ جو اس نے حدیث کے نسخے میں پڑھا، اس کے اساتذہ نے اس حدیث کے بارے میں اس کو سمجھایا کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، موقوف ہے، جو بھی اس کی باقی تشریحات ہے، جو انہوں نے سمجھایا اس پر ہمیں چلنا ہے بس۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حدیث کی مستقل سند کو جاننے والے، پرکھنے والے بنے، اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے علوم کی یہ جو ہم نے کوزے میں علم کو بند کیا ہو یہ نہیں چاہیے، ہمیں ایسا سمندر چاہیے علم کا جو سمندر سے بھی بڑا ہو۔ تو اب آپ کو اور مجھے بات سمجھ آنی چاہیے کہ جو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں یا اپنی عقل اور فہم کے موافق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ عقل ناقص ہے، تو اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرنے والا اور چھوٹے چھوٹے بہانے ہیلے کر کے اپنے عقائد کو جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، عقائد اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، تو فرمایا ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا گستاخ ہے، انتہائی درجے کا بدتمیز انسان ہے، کائنات کا گھٹیا ترین، پتہ نہیں جتنا بھی اس کے لیے بدتر سے بدتر لفظ بولا جائے وہ کم ہے۔ جیسے ہمارے ہاں فتنہ پرور لوگ ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں سیدھا سیدھا معنی سمجھو، نہیں، قرآن کریم کی آیت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، لیکن معنی، اس کی تفسیر، اس کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لیں گے، اور وہ بھی اس طرح لیں گے جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے۔ میں اپنے طور پر حدیث کو سمجھنے کی کوشش کروں، اپنی عقل اور فہم پر سمجھنے کی کوشش کروں، میری عقل اور فہم حدیث کو سمجھنے پر بھی معتبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس ارشاد کو جس طرز پر، جس طور طریقے سے صحابہ نے سن کر عملی زندگی میں لایا، صحابہ نے اس کو دیکھ کر مسائل کو اخذ کیا، راستہ دکھایا امت کو، عمل کر کے دکھایا، سمجھ بیان کر کے دکھائی کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے، وہ بات معتبر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 14ویں صدی کا کوئی چوڑا اٹھ کھڑا ہو اور وہ کہے میں حدیث پڑھ کے خود سمجھ لیتا ہوں۔ جس کو اپنے باپ کی بات سمجھ نہیں آتی، جس کو ملکی قانون سمجھ نہیں آتا، جن کو اپنے علاقے کے اندر قائم کی جانے والی پنچایت میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتے، جس کو اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے حلال و حرام پر صحیح معنی میں معلومات نہیں ہے اور کیچڑ اچھال دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں حدیث کو خود سمجھوں گا، یہ بے وقوف، نادان، کم عقل، اعلیٰ درجے کا احمق۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی معیار ہے۔
اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کسوٹی قرار دیا کہ آپ ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ لے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس نہیں، اول تا آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین، مبارک اعمال، مبارک تعلیمات جو آپ نے صحابہ کی تربیت کی، یہ سارے مبارک اعمال کو جس طرح صحابہ نے سمجھا، اس طرح سمجھنے کا نام ایمان کو پرکھنا ہے۔ کہ ایمان کو پرکھنا ہے تو ہم پرکھیں کہ ہم صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لائے ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، صحابہ نے حضور کی بات کو جیسے تسلیم کیا، کیا ہم کر رہے ہیں؟ صحابہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، کیا ہم کر رہے ہیں؟ صحابہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، کیا ہم کر رہے ہیں؟ جو معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کا صحابہ کے ہاں تھا، کیا وہ میں تسلیم کرتا ہوں؟ اگر نہیں کرتا، میں چاہے خود کو اہل حدیث کہلاؤں، چاہے میں خود کو توحیدی کہلاؤں، چاہے میں کوئی اور بلاں اپنا نام رکھ لوں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کہتا میں اہل حدیث ہوں۔ اہل حدیث ٹائٹل استعمال کرتا ہے، حقیقت میں حدیث کا انکار کرتا ہے۔ کہتا ہے میں موحد ہوں، قرآن کے علاوہ کسی بات کو نہیں مانتا۔ اب قرآن کریم کہتا ہے والذی انزل الیک من ربک الحق، قرآن کے علاوہ جو آپ پر اللہ نے وحی فرمائی وہ برحق ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا تکمیل پر۔ ایمان نامکمل ہے، ختم ہے، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اب جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن کہتے تسلیم کرو، تو بتاؤ وہ قرآن کو مانتا ہے؟ اگر وہ قرآن کو ماننے والا ہوتا، والذی انزل الیک من ربک الحق، مانتا وہ اس بات۔ آگے اللہ نے فرما دیا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ کا قرآن بھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سننے کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ میں قرآن مانتا ہوں، آپ مجھے بخاری دکھاتے ہو، آپ مجھے ترمذی دکھاتے ہو، آپ مجھے ابو داؤد دکھاتے ہو، آپ مجھے طحاوی شریف دکھاتے ہو، آپ مجھے ابن ماجہ دکھاتے ہو، آپ مجھے مسند امام اعظم ابو حنیفہ دکھاتے ہو، آپ مجھے موطا امام مالک دکھاتے ہو، آپ مجھے مشکات دکھاتے ہو، میں قرآن کی بات کرتا ہوں۔ تو بھائی جتنی احادیث کی کتابوں کے نام میں نے لیے یا اس کے علاوہ جو احادیث کی کتابیں ہیں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اور اللہ فرما رہے والذی انزل الیک من ربک الحق، کہ قرآن کریم کے علاوہ جو آپ پر وحی نازل کی گئی، وما ینطق عن الہویٰ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے بھی نہیں بولتے، جو وحی کیا جاتا ہے وہ بولتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ وحی یعنی قرآن کریم کے علاوہ جو وحی کی گئی وہ برحق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین برحق ہے۔ میں کہتا ہوں میں قرآن مانتا ہوں، میرے سامنے حدیث نہ لائی جائے تو مطلب میں قرآن ماننے والا کہلایا جاؤں گا؟ یا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہو میں قرآن مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا، کیا وہ قرآن ماننے والا ہے؟ قرآن کی تعلیمات تفصیلاً، تشریحاً، عملاً کس نے سکھائی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ جو حضور نے عمل کیا وہ قرآن ہے، اور جو قرآن نے بیان کیا وہ حضور کا عمل ہے۔ جو کام حضور نے کیا وہ قرآن کریم ہے، اور جو قرآن بیان کرتا ہے وہ حضور کا عمل ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے، جو توحید کے نام پر منکر حدیث ہو وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔
وہ اہل سنت جماعت کا بندہ نہیں ہے، یعنی نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ حنفی ہے، وہ کوئی اور بلا ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ مجھے مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود بڑا عقل مند ہوں، حدیث کو سمجھ لیتا ہوں، یہ بھی اعلیٰ درجے کا احمق اور بے وقوف ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لے آئے، تب جا کر تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ اگر نہیں میں اپنی مرضی سے حدیث کو سمجھوں گا، نہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان جب سامنے آئے گا میں دیکھوں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور جتنے بڑے بڑے صحابہ فقہا ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جس زاویے پہ پرکھا، سمجھا، عمل میں لایا، وہ معیار میرا ہوگا تو میں حدیث کو ماننے والا ہوں۔ اگر میں کہوں گا میری مرضی میں جیسے حدیث مانوں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار نہیں کہلاؤں گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے والا نہیں کہلاؤں گا، چاہے آپ یا میں کروڑوں اربوں بار اپنے ٹائٹل پر استعمال کریں اہل حدیث، اہل حدیث، اہل حدیث۔ اہل حدیث وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایسے مانے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگردوں نے مانا۔ براہ راست شاگرد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، پھر تابعین ہے، پھر تبع تابعین، یہ خیر القرون کا زمانہ ہے جن کی ضمانت حضور نے دی ہے کہ یہ خیر والے لوگ ہیں۔ حضور کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، یہ لوگ خیر والے لوگ ہیں۔ انہوں نے جو دین کو سمجھا، پرکھا، سمجھایا، اسی اصول و ضوابط کے تحت فرعی مسائل آج تک اخذ کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کوئی اپنا طور طریقہ نہیں بنایا فقہا نے، لیکن جو کہتے ہیں میں حدیث اپنی عقل سے سمجھوں گا، اس کم عقل نے نیا طریقہ ایجاد کیا، اس کم عقل نے، اس نے درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو ہٹا دیا، اور جب درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو ہٹا دیا تو وہی مطلوع غیر مطلوع دونوں کا انکار ہو گیا، کیونکہ حضور سے ہم نے تو نہیں سنا قرآن، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہم نے تو خود نہیں سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں بخاری مانتا ہوں، میں بخاری مانتا ہوں، تو بخاری تو نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی ہے، یا امام بخاری نے خود براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی ہے؟ انہوں نے بھی تابعین اور صحابہ سے سن کر لکھی ہے، حدیث ان سے سنی، پھر ان پر انہوں نے اپنا جو ہے نا ایک گلدستہ تیار کر کے دیا، اور فرمایا کہ میں 6 لاکھ حدیث میں سے 60,000 حدیث جو تکرار روایت کاٹو تو 6-7 ہزار بنتی ہے، تو 6-7 ہزار حدیث کا میں نے ایک گلدستہ آپ کے لیے ایک تحفہ گفٹ بنایا ہے۔ جیسے آدمی کا باغ ہو تو وہ سارا کا سارا باغ اپنے دوست کو نہیں دیتا، ایک پیٹی لاتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے اپنے پسندیدہ، اس کو جو پسند ہوتے ہیں، پسندیدہ پھل رکھتا ہے، اور وہ لے آتا ہے کہ آئیے میرے یار میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا کا سارا لایا ہے، سارا کا سارا ادھر کھڑا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو ان کو عملی زندگی میں پسند تھے، عمدہ تھے، ان کی ترجیح میں تھے، انہوں نے وہ لکھے اور ہمیں دیے۔ تو دین سارا بخاری نہیں ہے، اور بھی بہت ساری احادیث کی کتابیں ہیں جو معتبر ترین ہیں، سند سے صحیح حدیثیں لکھی ہوئی ہیں ان میں۔ تو لہٰذا یہ دعویٰ کرنے والا بھی غلط ہے، وہ دعویٰ کرنے والا بھی غلط ہے، تو صحیح وہ ہے
جو قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتا ہے تو وہ صحابہ کے موقف کو بھی مانے کہ اس حدیث پر صحابہ کی رائے کیا ہے، صحابہ کا عمل کیا ہے، صحابہ کا طرز کیا ہے، صحابہ کی جو ہے اس بارے میں مشاورتاً ان کا اس حدیث سے مسئلہ اخذ کرنے کا طریقہ کیا ہے، انہوں نے اس سے کیا سمجھا، اس عقل اور فہم کو سمجھتے ہوئے ہم حدیث مانیں گے تو معتبر ہوں گے، ورنہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو اللہ فرما رہے دیکھو ہم دلائل دیتے ہیں، ایک تو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے سمجھایا، نبی بھیج کر سمجھایا، اب دوسرا ہم آپ کو آسمان کے اوپر جو فضا کے اوپر معاملات ہیں اس کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ آپ ہمیں خدا مانو۔ تو فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ذات ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے۔ آپ نے کہیں ستون دیکھا ہے؟ آپ نے کسی دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان کی تحقیقات میں پڑھا ہے کہ اس نے کہیں ستون دیکھا ہو، اس کا ایڈریس لکھا ہو کہ فلاں جگہ پر آسمان کے نیچے ایک ستون ہے، آسمان اس پر ٹھہرا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا ترونہا، تم دیکھتے ہو، تمہیں کہیں بھی ستون نہیں ملے گا، اندھے تھوڑی ہو۔ اب یہ اللہ کے اللہ ہونے کی نشانی ہے، دلیل ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال ہے، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال ہے، اسی طرح ہر آسمان ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ الغرض جو اللہ کا عرش ہے، وہ عرش اور یہ زمین اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 50,000 سال کا ہے۔ 50,000 سال ہم پرواز کرتے رہے پھر بھی نہیں پہنچ پائیں گے، پھر بھی ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ حتیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر سنایا تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے سوال شروع کر دیے کہ آپ نے جو یہ دعویٰ کیا میں نے معراج کی ہے، معراج پر گیا ہوں، مہینہ معراج کے چل رہا ہے نا، تو آپ کا یہ دعویٰ کہ میں معراج پر گیا ہوں، آپ ہمیں بتائیے کہ بیت المقدس میں فلاں جگہ کیسی تھی، فلاں کیسی تھی، فلاں کیسی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یقیناً معراج پر جاتے ہوئے بیت المقدس گیا ہوں، لیکن میرے ذہن میں یہ تو نہیں تھا کہ یہ نشانیاں بھی لوگ مجھ سے پوچھیں گے۔ تو فرمایا میں اتنا پہلے کبھی پریشان نہیں ہوا جتنا اب سوالات پر ہوا۔ تو اللہ کریم نے بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے مقامات کو میرے سامنے ظاہر فرما دیا۔ جو سوال وہ پوچھ رہے تھے میں دیکھ کر ان کو بتا رہا تھا، فلاں جگہ ایسی، فلاں جگہ کیسی ہے، فلاں جگہ جس چیز کے متعلق، جس نشانی کے متعلق مشرکین نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں وہیں بیٹھے بیٹھے وہ سب دیکھ کر بتا رہا ہوں کہ یہ جگہ فلاں، جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں یہ فلاں جگہ پر ہے، جس مقام کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ اس طرف ہے، یہ ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم کہیں جی ساڑھی عقل ہے تنی آندی، دیکھو جی یہی مشرکین تھے، اب یہ موحد ہونے کے نام پر یہ بھی انکار کر رہے ہیں، یہ بھی معراج کے کہہ لیں، حالانکہ 15ویں پارے میں سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس پر بڑی عجیب بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مفسرین نے لکھا ہے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمانی تھی، اس رات
بیت المقدس میں رہنے والے لوگوں نے بیت المقدس کے دروازے بند کیے تو دروازے بند نہیں ہوئے، زور لگا لگا کے تھک گئے، دروازے بند نہیں ہوئے۔ انہوں نے سمجھا کوئی اس کے اندر خرابی ہو گئی، اگلے دن انہوں نے کاریگر بلائے، صبح صبح لے آئے، لیکن دروازوں کو جیسے انہوں نے بند کیا وہ بند ہو گئے۔ یہاں پر ایک عالم کا لطیفہ بھی یاد آ گیا مجھے کہ ایک عالم فرماتے ہیں کہ ہم کہیں سفر پر جا رہے تھے موٹر سائیکل پر، جنگل ہے، ہمارا جو ہے نا وہ موٹر سائیکل خراب ہو گیا، کک مار مار کے ہم تھک گئے کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو پیدل چلا کے لے جا رہے ہیں تو جنگل میں ہمیں چھوٹی سی مسجد نظر آئی، ہم نے کہا چلو ادھر چلتے ہیں، رات تو ادھر گزارے۔ اب رات جنگل ہے، کہاں جائیں، کہاں ہمیں موٹر سائیکل ملے گا، جو دکاندار ملے گا، مکینک ملے گا جو اس کی سیٹنگ کرے گا، تو لہذا رات یہاں رہتے ہیں، صبح کی صبح دیکھی جائے گی، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے چلے آگے مسجد بھی نہ ملے گئی۔ تو اس مسجد میں رات ٹھہر گئے، صبح ایک بڈھا آیا نماز پڑھنے، اس نے کہا مولانا صاحب مہربانی کرنا، ایسے نہیں جانا، میں ابھی ناشتہ بنوا کے آ رہا ہوں، کیونکہ اس کا بھی مسجد سے گھر کافی دور تھا، جنگل میں جو مسجد تھی تو اس کا گھر بھی جنگل میں تھا، تھوڑا دور تھا، تو وہ گیا، وہ پراٹھے بنوا کر لے آیا، ساگ بنوا کر لے آیا، مکھن بنوا کر لے آیا، لسی لے آیا۔ اب انہوں نے ناشتہ کیا، مولانا صاحب کے ناشتے کے بعد ہم نے سوچا کہ اب موٹر سائیکل کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، پیدل اس کو گیڑ گیڑ کے لے جاتے ہیں، دکان پر جائیں گے بنوائیں گے۔ تو جیسے موٹر سائیکل پر پہنچے تو انہوں نے کہا چلو یار کک مارتے ہیں، شاید اب لگ جائے، تو کک ماری، پہلی کک پر موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو گیا، جو شام کو 1 گھنٹہ کک کے مارنے پر اسٹارٹ نہیں ہوا، کیونکہ اوپر سے فیصلہ ہو چکا تھا نا کہ آپ نے یہاں سے کچھ کھانا پینا ہے، ٹکر کھائے بغیر نہیں جانا، تو بہانہ بن گیا۔ تو بہرحال فرمایا ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوئے۔ اس پر بھی مفسرین نے فرمایا بحث نہ کرو، اللہ کیسے استوا فرمایا عرش پر، یہ بحث ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری عقل سے کام باہر ہے۔ اللہ کی جیسی شان ہے ویسے ہی اللہ کی، بس ہم اس پر مزید باتیں نہیں کر سکتے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور فرمایا اللہ نے سورج اور چاند کو پابند کر دیا، اس نظام کے اندر چل رہے ہیں۔ کل یجری لأجل مسمى، فرمایا ہر چیز وقت مقرر تک رواں دواں ہے، سورج، چاند، سیارے، جو بھی یعنی کہ ہوائی نظام ہے، وہ ایک وقت مقرر تک، جب تک اللہ چاہیں گے چل رہا ہے، اور جس دن اللہ کریم کا حکم ہوگا کہ رک جاؤ رک جائیں گے، جس دن اللہ کا حکم ہوگا آپس میں ٹکرا جاؤ ٹکرا جائیں گے، جس دن اللہ کریم کا حکم ہوگا بے روشن ہو جاؤ تو بے روشن ہو جائیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا سورج دھرتی کو جو روشنی فراہم کر رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی عام نہیں ہو سکتا، بہت بڑا خالق اور مالک ہوگا، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ یدبر الامر، فرمایا ہر قسم کے معاملات کی اللہ تدبیر فرما رہے ہیں، سارا نظام اللہ کی مرضی پر ہے، میری اور آپ کی مرضی پر نہیں ہے۔ یفصل الآیات، اس طرح اللہ اپنی نشانیوں کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ لعلکم، تاکہ تم لوگ بلقاء ربکم توقنون، اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اور جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کر دیا، جس نے سورج اور چاند بڑے بڑی مخلوق ہے، کون قابو کر سکتا ہے اس کو؟ اور کب سے یہ نظام چل رہا ہے؟ جیسے اللہ نے چاہا ویسے سال میں اپنی منزلیں سورج پوری کرتا ہے، ایک سال میں سورج اپنی منزلیں پوری کرتا ہے، اور ایک مہینے میں چاند اپنی منزلیں پوری کرتا ہے۔
آپ نے دیکھا ہے کبھی اس نظام میں کوئی، یا آپ نے کبھی پڑھا ہو کہ سال کے اندر جو دن ہیں وہ اوپر نیچے ہو گئے ہوں، مہینے غائب ہو گئے ہوں، یا چاند کے اعتبار سے ہم مہینے شمار کرتے ہیں تو ہم دیکھا ہے کبھی ہفتہ، اتوار، سوار، منگل، بدھ، خمیس، جمعہ میں سے کوئی دن غائب ہو گیا ہو، شارٹ کٹ اس نے اوور ٹیکنگ کر لی ہو؟ یہ سارا اللہ کا نظام ہے بھائی، یدبر الامر، اللہ اس کی تدبیر کرتے ہیں، اللہ اپنی نشانیوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس کی صرف ایک مقصد بیان کیا اللہ نے، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو، اور جب آپ کی اور میری اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے ربا سے، خالق سے ملاقات ہوگی، تو اس ملاقات کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہم وہاں پھنس نہ جائیں، ہم حتی الامکان اپنی وسعت طاقت کے موافق کوشش کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے احکام پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں۔ اللہ نے جو اپنے فرما بردار بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، اس میں ہم مہمان ہو سکیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے نافرمانی نہ چھوڑی تو یاد رکھو پھر اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے برا ٹھکانہ بھی بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنی فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، صحابہ کرام کی اطاعت، صحابہ کرام سے حسن عقیدت، محبت عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے والا بنائے، اپنی عقل پر نہیں، جو اصول و ضوابط ہیں اس کے موافق۔ آج کا کوئی نیا فتنہ گر انسان نہیں بننا چاہیے ہمیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔